امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات بيد محمد وعلى عزیزان محترم ماہ محرم کی جو ہے وہ شب جو ہے وہ 10ویں شب ہے اور 10 تاریخ ماہ رمضان کی جو ہے وہ وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے اور یقیناً ہم بی بی کی زندگی پہ مجلس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ابھی بہرحال ہمارا جو سلسلہ جاری ہے ماہ رمضان اور معنویت کا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی ایسی چیزیں جو رمضان کی فضیلت سے رسول خدا نے ہمیں بتائی ہیں، ان میں سے رسول خدا نے جو نکات ہیں وہ بڑے لطیف ہیں، بہت اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے تو بہت زیادہ ڈیپ میں جائے تو ظاہراً بات سادی ہے مگر اپنے اندر بہت معنی رکھتی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس مہینے کے جو لحظے ہیں یعنی جو لمحے ہیں جو سیکنڈز ہیں وہ پر برکت ہیں۔ اب وقت جو ہے وہ خداوند متعال کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، خدا چاہے تو ان اوقات کو ہمارے لیے جو ہے وہ پر برکت کر سکتا ہے۔ اب اس کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ وہ پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر چیز زمین اور آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور اس مہینے میں ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اس مہینے میں تم جو سانس لیتے ہو، سانس لے رہے ہو، یہ تسبیح ہے۔ اب یہ تسبیح
اور وہ تسبیح، یعنی ایک تو کچھ پڑھ رہا ہے، میں تو سانس لے رہا ہوں، یہ تسبیح کیسے ہے؟ یعنی کوئی چیز ہے اس وقت کو، اس ٹائم زون کو کسی اور چیز سے کور کر لیتی ہے۔ وہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہنوں کو ایکسرسائز دینی پڑے گی۔ عزیزان محترم، خوب انسان بعض اوقات جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے اور اس کو اچانک سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس نے پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہے، لیکن وہ پہلے گیا نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی کوئی گزرتا ہے، ایک فلیش پڑتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ پہلے اس نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ یا انسان بعض جگہوں پہ جاتا ہے تو کوئی خوشبو ایسی آتی ہے اس کو جو اس کو کہیں اور لے جاتی ہے۔ خوب یہ فلیش جو انسان کی زندگی پہ آتے ہیں، یہ جگہیں، یہ اصل میں انسان کو اس کے ٹائم زون سے ہٹا کے کسی اور ٹائم زون میں لے جانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہم کیونکہ عادی زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو زیادہ محسوس نہیں کرتے۔ یا مثلاً کوئی شخص اچانک سے محفل میں آتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی انسان کے وجود میں آتی ہے، جبکہ شاید کوئی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، خوب آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، آپ جس سے شاید محبت کرتے ہوں، کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جب وہ آتا ہے تو خود بخود روح خوش ہوتی ہے، اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر آپ کے روح سے وائبریٹ کرتی ہے۔ یعنی آپ کو اصل میں آپ رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں وہ آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہے۔ وہ اس کی بیسٹ مثال کیا ہے؟ اس کی بیسٹ مثال ہے جب انسان زیارت پہ جاتا ہے، حرم جاتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے جو یہاں ہے، لیکن وہاں جاتا ہے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا انسان چینج ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اس جگہ کا اثر اتنا ہے کہ اس کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس تسبیح کے ٹائم زون میں جب جاتا ہے تو اس کا وجود بھی اسی کی ذکر کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مہینہ ہے پورا، یہ جو ڈیز ہے، اور ڈیز کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ خوب چاند کی تاریخوں سے خدا، یعنی چاند کو خدا روٹیٹ کر رہا ہے، یا چاند تو وہیں کھڑا ہے، اصل میں ہم روٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم جب اس ٹائم زون میں آتے ہیں تو خود ایک کورڈ، ایک لیئر، ایک اسپرچول اتنی کورڈ ہو جاتی ہے کہ اب میں یہ جگہ وہی جگہ ہے جو پہلے تھی، لیکن رمضان میں جب میں سانس بھی لے رہا ہوں تو یہ تسبیح بن رہی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس ٹائم زون کو چینج کر دیتی ہے۔ تبھی کہا گیا کہ یہ مہینہ جائے گا، پھر یہ باتیں اگلے مہینوں میں نہیں ہیں، یہ ساعتیں، اس لیے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو کہا کہ ساعتیں یعنی گھنٹے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹس نہیں، سیکنڈ، ملی سیکنڈز اس مہینے کے، یہ ڈفرنٹ ہیں باقی مہینوں سے۔ ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی جاننے والا تھا، وہ ایک درس پہ جاتا تھا، تو اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ میں بھی درس پہ جاؤں گا۔ اس نے بولا یہ درس تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں، میں بھی جاؤں گا، میں بھی دیکھوں آپ کیا بڑا درس دیتے ہیں، لیتے ہیں۔ جا کے چلا گیا، درس میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب سب بیٹھے ہیں، استاد آئے، استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر نے سٹارٹ کیا، کچھ بھی نہیں بولا، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اس کے ذہن میں آیا یہ کون سا درس ہے؟ نہ کوئی کچھ بول رہا ہے، نہ کوئی کچھ، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر گیا، بولا درس ختم۔ اب سب اب یہ سوچ رہا ہے یہ عجیب درس تھا، نہ کچھ بولا گیا، نہ کچھ۔ اب جب یہ چلنے لگا تو جو استاد تھا وہ بھی اسی راستے پہ جا رہا تھا، اب یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا۔ اس نے دیکھا کہ جو راستے کے سائڈ پہ، کناروں پہ جو پودے ہیں، جو پھول ہیں، اس میں سے اس کو ذکر کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تعجب کرنے لگا کہ یہ اس کو کیسے آواز آ رہی ہے، مطلب۔ تو وہ استاد جو آگے جا رہا تھا وہ پیچھے مڑا، کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے۔ خود کو بعض درس ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے سنتا، اصل اندر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اندر سے اجاگر کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے۔ یہ پاور
اللہ نے سب کو دیا عزیزان محترم، یہ جو نظام ہے کائنات کا یہ سب کے لیے ہے۔ پروردگار آیت اللہ مصباح یزدی جو اس مبانی نظریاتی تعلیم اور تربیت کو جب پیش کرتے ہیں تو کچھ پوائنٹس کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے اس لائن آف ایکشن کی، وہ خود خلقت انسان ہے، کہ انسان اپنے خلقت کی طرف توجہ دے کہ وہ کیسی مخلوق ہے، یعنی خود انسان کیسی خلقت ہے۔ خوب پروردگار نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن اس انسان کو تھوڑا اسپیشل نہیں ہے، یہ اچھا خاصا اسپیشل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، خدا کہتا ہے، یعنی میں نے ساری چیزوں کو تمہارے انسان کے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ خوب اب یہ جو خلقت ہے یہ عام نہیں ہے۔ اگر یہ خلقت اب اپنے آپ کو اگر اس طرح غور نہ کرے اور اپنے آپ کو یہ عام سمجھے تو یہ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ پہلی کیا چیز ہے؟ انسان اپنی خلقت پہ توجہ دے، عام نہیں ہے۔ ابھی ہم کتنی بڑی اسمال چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں۔ اگر اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے ان کو کس لیے خلق کیا ہے اور یہ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسا ایک کلاس ٹیچر ایک اچھا سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، کچھ دینا چاہ رہا ہو، اور بچے جو ہیں وہ کچھ اور چیزوں میں اب مصروف ہوں، کوئی کسی کی پینسل چھپا رہا ہے، کوئی کسی کا ربڑ چھپا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ان کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے، میں ان کو سائنس دے رہا ہوں، میں ان کو علم دے رہا ہوں، مگر یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ خدا نے ہمیں کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خوب انسان کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی موقعیت کو، یعنی اپنی پلیس کو، اپنی جائیگاہ کو پہچانے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کائنات کا نظام ہے اتنا بڑا، اس میں سٹارز ہیں، اس میں جو ہے وہ گلیکسیز ہیں، گلیکسیز بھی بہت ساری ہیں، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آپ زمین میں جائیں تو زمین کے اندر آپ کو اتنی مخلوق ملے گی، آپ پانی کے اندر جائیں تو پانی کے اندر، یعنی ایک انسان 20 dB سے لے کر 1000 dB کی جو وائس کی فریکوینسی ہے وہ سن سکتا ہے، یعنی کم سے لے کر اور ہائی سے ہائی فریکوینسی انسان ریسیو کر سکتا ہے۔ کتنی فریکوینسی گھوم رہی ہے لیکن مجھے آواز نہیں آتی ہے، کیونکہ جو میری ریکوائرمنٹ ہے میں اس کو اسی حساب سے سن سکتا ہوں۔ لیکن کائنات میں یہ ایبلٹی موجود ہے جو اللہ نے اس کو سسٹم دیا ہے برین کا، انسان کو، وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ کسی کا برین اتنا پیچیدہ نہیں ہے، یہ جو اس کا نیورو نظام ہے وینز کا، وہ کسی کا نہیں ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ اس کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ ساری مخلوقات کو اپنے انڈر کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ انسان شیر کو بھی جو ہے وہ سرکس کا جانور بنا دیتا ہے، کتے کو بھی پتہ نہیں، ہاتھی کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہا ہوتا ہے، ڈولفن کو کیا کیا کرا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ تو ظاہر چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں، لیکن یہی انسان دیکھیں کتنا ایکسٹریکٹ کرتا ہے کہ اس نے اس ساری کائنات کی فریکوینسی کو ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، اسی آوازوں کو۔ ایک انسان کئی کلرز کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، یہ انسان کو دی ہے کوالٹی۔ کئی جانور ہیں ان کو تو رنگ نظر ہی نہیں آتے، کئی جانور ہیں ان کو نظر بھی نہیں آتا، مگر انسان کتنے ہزار ذائقوں کو چکھ سکتا ہے۔ خوب یہ انسان کو دیا، یعنی انسان اپنی پلیس کو اس کائنات کے نظام میں پہچانے کہ اس کا وجود کہاں ہے اس کائنات میں۔ جب وہ اپنے وجود کو پہچانے گا تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ انسان دو انلمیٹڈ ڈائریکشنز کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، دو انلمیٹڈ۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر انسان نے اپنی موقعیت، اپنی جگہ نہیں پہچانی اور اپنی لسٹ، اپنی خواہشات کو کرنے لگا تو یہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے انہیں آنکھیں دی لا یبصرون بہا، یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں،
ہم نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، یہ اس سے سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو دل دیا ہے، قلب دیا ہے، ہارٹ دیا ہے، لا یفقہون بہا، یہ اس سے تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اگر انسان اپنے اس سسٹم کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا جس کے لیے ہے، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے. آج آپ کے سامنے دنیا کیا ہو رہا ہے؟ آج انسان اگر انسانیت نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے، ظلم کتنا کر رہا ہے، کہاں تک پہنچ گیا ہے. ایسی ہولناک خبریں، نیوز انسان دیکھتا ہے، انسان ہی ہے، یعنی جانور سے بدتر ہو گیا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، اگر یہ اپنے اختیار سے اپنی صحیح منزل کی طرف جائے تو دوسری طرف یہ ہم فیہا خالدون میں رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے گا. یعنی دو انلمیٹڈ جگہوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. اب اس کو چوائس ہے، یہ کیا کرنا ہے. وہ چوائس آپ کے پاس ہے، آپ کو جو ہے وہ ٹافی دے، یا چوائس ہے کہ آپ کو پوری دکان میں لے. اب ہم ٹافی پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بچے کی طرح ٹافی، بچہ جب کہتا ہے او یہ لینا ہے وہ لینا ہے، نہیں بیٹا چاکلیٹ کھا لو، چاکلیٹ کھا، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ چاکلیٹ دے دی، ایسے چھوٹی سی چیز دے دی وہ خوش ہو گیا. ہم بھی جو اپنے وجود کو نہیں سمجھ پا رہے اور اس کائنات سے جو مانگ رہے ہیں وہ بیسیکلی وہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پوری دنیا دینا چاہتا ہوں، اور یہ کن چیزوں میں لگا ہوا ہے. آپ خود دیکھیں انسان کن چیزوں میں مصروف ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کسی اور کو کیوں دیکھیں؟ کیونکہ کسی اور کو دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری پورے دن کے اندر خواہشات کیا ہیں، آرزوئیں کیا ہیں، میری کیا چاہتا ہوں میں. اور جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں میں ٹیمپریری جو ہے وہ خوشی چاہ رہا ہوں، ایک ٹیمپریری لذت کے لیے، اور میں لاسٹ کیا کر رہا ہوں، اس کنیکشن کو لاسٹ کر رہا ہوں کہ جس کے لیے خدا نے مجھے خلق کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء خدا تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، یہ چھوٹی چیزوں کی طرف نہیں بڑھے. کیوں آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کے کو ہر چیز انہوں نے دینے کی کوشش کی، مگر ائمہ اپنے ہدف کی طرف، ائمہ عام آدمی نہیں تھے. اہل بیت علیہ السلام جو خاص طور پہ معصومین اور انبیاء عام آدمی نہیں تھے. ان کا ہدف صرف یہی نہیں تھا کہ یہ خود انسان کامل ہے، ان کا ہدف تھا کہ پوری بشریت کو کمال پہ پہنچائے. یہ آسان نہیں ہے، یہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. جان محترم، آپ صرف اپنے وجود کو دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ جو سسٹم مین فریم لگا ہوا ہے یہ پورا دن کیا مینوپولیٹ کرتا ہے. اس اسٹرکچر کو کہ جو بالکل الگ سوچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، اس کے لیے ایک ہادی کو ایک وقت میں بھیجا، اور وہ ہادی ان سب کی سوچوں کو کنیکٹ کر کے سب کو سجدے کی طرف رجوع کروا رہا ہے. یہ پاورز ہیں، یہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی کہ وہ یہ کر سکتا ہے اپنے وجود سے دوسروں کے وجود کو، نہ کہ مطلب کوئی جادوگر ہے یا سحر کر رہا ہے، یا نہ، اصل جادو جو سحر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے نفع کے لیے کرتا ہے. لیکن اصل تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے وجود سے، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ مثلا تبلیغ والوں کے لیے، مبلغ کے لیے، امام فرماتے ہیں کہ جب تم تبلیغ پہ جاؤ تو تمہاری زبان اتنی نہ چلے. کیوں؟ اصل تمہارا عمل تبلیغ کر رہا ہو، وہ تمہارا وجود تبلیغ کر رہا ہو، یعنی خود وجود اتنا پاور میں ہو کہ تمہارا وجود تبلیغ کر رہا ہو. لیکن بہرحال عزیزان محترم، لوگ دنیا میں لوگ ایسے ہیں. ایک عالم دین تھے، اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، اور آیت اللہ شمس الدین نے اس کو اپنی کتاب میں واقعے کو کوٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اور طالب علم آئے، نجف تھا،
کہ ایک مرتاز ہندی آیا ہوا ہے، یہ جو انڈین جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور پاورز لیتے ہیں، تو اس نے کہا مجھے نہیں جانا. کہا نہیں، وہ مسلمان بھی ہے اور وہ شیعہ بھی ہے اور اس کا نفس پاک ہے، تو اس کے پاس کچھ ذکر بھی ہے، تو چلتے ہیں. تو یہ بھی گئے، سب گئے. تو انہوں نے اس سے بولا تمہارے پاس کوئی ذکر ہے امام زمانہ تک پہنچنے کا؟ تو اس نے بولا ہاں بہت. تو اس نے بولا مجھے دو کچھ. تو انہوں نے دے دیا اور کہا کہ ایسی جگہ جانا کہ جہاں کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، دور کوئی آبادی نہ ہو، کوئی لوگ نہ ہو، کوئی سڑک نہ ہو. جب دیکھو کوئی نہیں ہے تو پھر ایک دائرہ بنانا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا اور ایک ذکر دیا. میں آپ کو نہیں دوں گا ورنہ آپ زہروں میں نکل جائیں گے. تو وہ ذکر انہوں نے پڑھا اور اس نے کہا تھا کہ جیسی ذکر پڑھو تو جو آئے گا اس سے اپنی حاجت طلب کر لینا. تو یہ ایسے ہی کیا انہوں نے کیا تو دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہو گیا اور کہا کہ کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو اب یہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں تھا. اس نے بولا نہیں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. اب یہ اپنے اس میں امام کا انتظار کر رہا، بالکل کہہ رہا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. کہہ رہا کوئی سوال ہے؟ اچھا، اس کے ذہن میں کیونکہ عالم تھے تو ان کے ذہن میں کچھ ایسے سوال تھے کہ جو ان کا جواب ان کو نہیں مل رہا تھا، تو یہ سوال نوٹ کر کے گئے تھے اپنے سے. اب جب 1-2 دفعہ پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا تو وہ شخص کہنے لگا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی کچھ نہیں ہیں. یہ کہا اور چلنا. اب جیسی وہ تو ایک دم اس کو یاد آیا کہ یہ تو امام ہے. اب یہ بھاگے، امام آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور یہ دوڑتا رہا مگر یہ امام تک پہنچ نہیں پاتا تھا، نہیں پہنچ پاتا تھا اور ایک دم ریگستان تھا، شدت سے گر گیا. پھر اس نے دیکھا کہ امام ایک جگہ سی بنی کہ اس میں داخل ہو گئے. تو پھر اس نے دوڑنا شروع کیا اور اس نے بولا چلو جگہ. یہ وہاں پہنچا، اس نے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم آیا، کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. کہا رکو. اندر گیا، پھر واپس آیا، کہا آؤ امام نے بلایا ہے. اب یہ گیا تو اس نے دیکھا امام تشریف رکھے ہوئے ہیں، قرآن سامنے ہے اور امام اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو امام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا چاہیے؟ اس نے سلام کیا امام کو اور اب اس نے پوری کوشش کی جو یہ سوال اس کے ذہن میں جس کو یاد ہے اس کو یاد ہی نہ ہے. اب یہ پوری کوشش کرے، کافی اس نے کوشش کی تو اس نے شرمندہ ہوا. تو بس اس نے بولا کچھ نہیں، بس میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسے ہی بس آیا تھا. یہ کہہ کر باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا سوال یاد آ گیا. اب کہنے لگا اب کیا کروں؟ کہنا خوب امام ہے، کریم ہے، برا نہیں مانیں گے، میں دوبارہ چلتا ہوں. جیسے ہی اندر جانے لگا پھر کھٹکھٹایا، پھر وہ شخص باہر آیا. کہہ رہا میں نے امام سے ملنا ہے. کہہ رہا امام تو نہیں ہے. کہنے لگے تم عجیب بات، میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہو. تو اس نے کہا تم ایک مومن پہ جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہو. مجھے کئی سال ہو گئے امام کی نوکری کرتے ہوئے، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ امام کب آئے اور کب گئے. تو کہنے لگے خوب میں کیا کروں، میرے سوالات ہیں، میں اب کس کے پاس جاؤں؟ کہا خوب ایسے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں جو امام کے خاص لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. تو کہہ رہا ہے کس خاص کے پاس جاؤں میں؟ کہا ان میں سے ایک اندر ہے. تو کہا مجھے ملا دو. تو یہ اندر لے گیا. اندر جا کے کیا دیکھا تو جو شخص بالکل اسی جگہ پر ایک شخص، ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ابو الحسن اصفہانی لگ رہے ہیں، سید لگ رہے ہیں، اس کو یقین نہیں آیا. مگر تو خیر اس نے اپنے سوال پوچھے، انہوں نے سارے جواب دیے، انہوں نے کتاب کا ریفرنس دیا، سب کچھ دیا. ٹھیک ہے چل پڑا. اس نے کہا میں آپ کا ہاتھ چوم لیتا ہوں. میں ہاتھ چوما. اس کو اتنا افسوس ہوا کہ کاش میں نے امام کا ہاتھ چوم لیا ہوتا. ریگریٹ. یہ کیوں ہوتے ہیں عزیزان محترم؟ وہ تو عالم تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو 24 آورس 24 گھنٹے جو یہاں سسٹم چل رہا ہے وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ مل بھی رہا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں فوراً اچھا ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا. جو ابھی آپ کا مائنڈ سرکولیٹ کر رہا ہے وہی ڈیٹا کمانڈ کو آؤٹ پٹ کرے گا جہاں پہ بھی ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل کنٹرول رکھے.
کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے آپ سے جانے نہ دے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ ہم سے دور کرتی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے اتنا وقت لگاتے ہیں، جب پھر ہم دوبارہ آتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان لذتوں کو کہ جو کائنات میں ہیں انہیں حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا اپنا سفر ہمارے اپنے باہر سے جانے اور واپس آنے میں اتنا گزر جاتا ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بہت اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں، بہت زبردست سینری ہے، مگر کیا ہے، ابھی آپ کے پاس آپ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اور آپ کی کوئی چیز گاڑی میں کھو گئی ہے۔ اب آپ اپنی پوری طاقت اس کو کھونے ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہے؟ اب آپ کو بیٹا کہہ رہا ہو کہ وہ کتنا اچھا پہاڑ ہے، کتنے اچھے ماؤنٹین، چھوڑو میری چیز نہیں مل رہی ہے۔ وائف کہہ رہی ہے کہ دیکھیں کیا خوبصورت سی جگہ ہے، اور کیا ہے، اس کا مائنڈ آکوپائیڈ ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہا۔ ہم اپنے پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر رہے، because we live in past and future۔ ہم پریزنٹ میں نہیں ہیں، ہم اپنے ماضی پہ جو ہم نے کیا ہے، ایک تو ہم اس کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، پلس آگے کیا ہوگا اس کو سوچتے رہتے ہیں، اور جو ہے لاسٹ، اور ہماری یہی اسٹیٹ آگے جا رہی ہے۔ یعنی ہم ہوتے ہوئے ہم نہیں ہیں، ہم کل ہیں یا ہم پرسوں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اب خوب وہ نکلا باہر عالم دین، اب رستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں سید اس مقام پہ، اب دل نا، کیونکہ بہرحال یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، تو دل مان نہیں رہا۔ دل کہہ رہا ہے کہ سید کے گھر جاؤ، دیکھو سید سے پوچھو، لیکن دل کہہ رہا ہے میں سید کے گھر جاؤں۔ اب خوب یہ چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو۔ انسان اگر اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ تکبر کرنے لگ جائے، یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، اور میں ہاتھ ملاؤں، میں بڑا ہوں، مجھ سے ہاتھ ملانا چاہیے تھا، میں سوری کروں۔ عزیزان محترم، انسان چھوٹا بڑا خدا کی بارگاہ میں ہے، نہ لوگوں کی نگاہوں میں۔ اگر میں کسی کو معافی مانگ کر خدا کی بارگاہ میں بڑا ہو رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل فیصلہ تو جو روح نے کرنا ہے۔ دیکھیں انسان بدن اور روح کا کیا ہے، کمبینیشن ہے۔ روح بدن کے اوپر سوار ہے، جیسے انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اصل میں باڈی کی روح سواری ہے، روح اس کو لے کے چل رہی ہے۔ بیئر کون کرے گا سب کچھ؟ روح کرے گی، روح کرے گی۔ بدن تو اگر ایک دفعہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو، بدن اگر جل جائے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہوگا ایسا، وہاں دوبارہ ری بورن والا۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جو ابھی اندر پھنسی ہوئی ہیں؟ یہ روح کی چیزیں ہیں، اس کو صحیح کریں۔ خیر وہ صبح ہوئی چلے گئے سید کے گھر، سید کے گھر گئے تو سید کے گھر آواز دی، تو سید کی خوبی تھی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہچان جاتے تھے کون آیا ہے۔ وہ ہے سید ابو الحسن اصفہانی، تو مجھے نہیں پتا آپ نے ان کے بارے میں اور کتنا سنا ہے یا نہیں سنا۔ وہ خیر جب اندر گئے تو دیکھا سید ویسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر سوال کیے سارے، پھر وہی جواب ملے سارے، پھر وہی سب کچھ کا۔ خیر پھر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ عزیزان محترم، اب یہ ایک آدمی، یعنی اب سید ابو الحسن اصفہانی جیسے اور بھی علماء بہت گزرے، کیسے یہ ٹائم زونز کے اندر ٹریول کرتے رہے، کیسے یہ مختلف جگہوں تک پہنچ جاتے۔ خوب یہ کام آج ہم سائنس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ پہلے ہمارے لیے اٹس ناٹ پاسبل کہ میں یہاں بھی بات کر رہا ہوں اور کہیں اور بھی بات کر رہا ہوں، مگر آج پاسبل ہے۔ آج انسان نے اس علم کو، جس کو ہم اللہ ہی کی مخلوق ہے نا، یہ ایئر اللہ کی مخلوق ہے، ہوا، اس ہوا میں اتنی کوالٹی ہے کہ یہ مختلف فریکوینسی کے ڈیٹا کو ٹریول کر سکتی ہے۔ خوب یہ جو ہم نے ڈیٹا ٹریول کرواتے ہیں، خوب لائیو جا رہا ہے یا کئی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کائنات کو مسخر کر رہے ہیں۔
تسخیر کر رہے ہیں، کائنات کے سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، چیزوں کو. یہی ہے آج ہوا کے ذریعے سے ہم فلوٹ کر رہے ہیں. آج سیٹلائٹ یہاں سے پھینکتی ہے، وہ وہاں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے. یہاں آپ سلام لکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں دنیا کے اس کونے سے آپ کو وعلیکم السلام آ جاتا ہے. اب یہ کس نے بنایا ہے؟ میں نے، آپ نے بنایا ہے، مگر سسٹم کس کا ہے؟ اس کا ہے. تو جس کو ہم بنائیں اور اتنا ہم اس پہ ہوں، تو جو ان کے بندے ہوں گے خاص، ان کو، ان کے لیے ہم کہتے ہیں وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. آیت اللہ شہرستانی اپنی کتاب میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ بہجت کے بارے میں، کہ ایک طالب علم تھا اور وہ نجف میں پڑھتا تھا. اس کے والد محترم زیارت پہ آئے، تو وہ اپنے والد کو زیارت میں لے کے کربلا گئے، مولا کی زیارت کی. تو ایک دم ان کو یاد آیا کہ اوہو آج تو منگل اور بدھ کی رات ہے، جو مسجد سہلہ کی رات ہوتی ہے عبادت کی. تو میں تو 40 ہفتے کا عمل کر رہا تھا، یعنی ایوری ویک 40 ویکس. تو ان کو ایک دم یاد آیا مجھے تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اب اتنی اس وقت یہ کنونس اور اتنی نہیں تھی کہ یہ پہنچتے، پھر والد کو کیا کرتے. تو ایک دم کہتا ہے میری نظر حرم میں آیت اللہ بہجت پر پڑی. تو میں جب ان کے پاس دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آغا یہ مسئلہ ہے، مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا لیکن میں اب کیا کروں. کہا والد کو مسافر خانے میں چھوڑو اور آؤ. میں آیا تو میرے ساتھ باہر نکلے، کہہ رہے چند قدم چلے تو اگلے قدم میں ہم کوفہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. وہاں کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے جاؤ عبادت کرو. میں گیا، میں نے نمازیں پڑھی، سب واپس آیا. تو کہہ رہے ہیں کہ واپس بھی جا رہا ہے. میں نے کہا آقا والد ادھر ہے، واپس بھی جانا ہے. کہتا ہے اگلے قدم بڑھائے مجھے واپس پہنچا دے. اب یہ ہم ابھی ہم وہ بنا رہے ہیں، لائک کیا بنا رہے ہیں؟ ہولو گراؤنڈ ہائپر اینڈ پریشر ٹیکنالوجی کے انڈر گراؤنڈ کیپسولز ہیں کہ جو گھنٹوں کے سفر منٹوں میں کریں گے. بن رہے ہیں ابھی دنیا میں، کام کر رہے ہیں. اب یہ ہم اصل میں تسخیر کر رہے ہیں کائنات کو. کائنات میں ہے، سب کچھ ہے، اور یہی سب کچھ الہی نظام میں ہے. یہ جو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ مولا کائنات جنگی بدر کے اندر یا جنگوں میں ایک دم جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف تکبیریں نظر آتی تھیں، اور جو ہے وہ کوئی اور لڑتا ہوا نظر نہیں آیا سوائے علی کے تاریخ کے اندر. اور دشمن گھبرا جاتا تھا، کہتا ہمیں ہر جگہ علی علی نظر آ رہا ہے. وہ انسان کامل ہے، وہ تو ساری جو بیسٹ آپشنز انسان کے ہو سکتے ہیں وہ ان کے پاس ہے. وہ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتے تھے، کبھی کسی جگہ بھی ہو سکتے تھے. خوب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ آج آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے، آپ اپنا آفس آپ کا امریکہ میں ہو، یو ایس میں ہو، آپ سارے آفس کو بیٹھ کے اپنے فون پہ دیکھتے ہیں. سارے آفس کے ایک ایک جو آپ کی کیش کی ذرا سا بھی ڈراپ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، سب آپ کو ایٹ اے ٹائم ریئل ٹائم اپلیکیشنز ہیں آپ کے پاس، ریئل ٹائم. آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں، وہ امام ہے. وہ تبھی تو کہتے ہیں کہ تم کہیں بھی یا علی مدد بولو گے ہم پہنچ جائیں گے. عزیزان محترم، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھے. جب ہم اپنی معرفت کی طرف ہوں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا ہدف کیا ہے. ایک خلقت کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے پروردگار نے، اور ہم اس مقصد کی طرف جائیں. آج ہمیں بہت گھبراہٹ ہے، بہت پریشان ہے. دنیا میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، عجیب پریشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ جنگ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج کل. عزیزان محترم، کچھ نہیں ہونا، ریلیکس. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے وارثین کو دنیا کا سرپرست بناؤں گا، تو مجھے آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے وعدوں سے مخالفت نہیں ہے، خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو میں آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمیں یہ پریشان ہونا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایکچولی. دیکھیں کائنات
اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے. اٹس موونگ. اور یہ حرکت جو ہے، یہ موومنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، حرکت ہے. اگر میں نہیں بڑھوں گا کائنات کے ساتھ اس مقصد کے لیے، وہ جو ایکچوئل ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تو کائنات کا ایک مقصد ہے اور ایک کمال نہائی ہے. ایک مقصد ڈیفائن کر دیا، اب آپ کے اندر لیولز ہیں، اب آپ کتنے کمال پہ پہنچتے ہیں، اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستہ دکھا دیا، راستہ آپ کو دے دیا. اب یہ جو ٹائم زون ہے ہمارے پاس رمضان کا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بوسٹ ہے. جیسے آپ اسپورٹس کار میں نہیں ہوتا، سارے انجن ہوتے ہیں، پھر ایک بٹن دبائیں گاڑی گئی. رمضان یہی ہے، بس ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنے آپ. ایکٹیویٹ کریں. ایکٹیویٹ کیسے کریں گے؟ ہم ایک سجدہ، سجدوں کو طولانی کر دیں، تھوڑے لمبے سجدے کر دیں. خوب یہاں لوگ شاید دیکھیں گے وہ آج لمبے سجدے کر رہا ہے، یہاں نہ کریں، گھر جا کے کر لیں، رات کو کر لیں، تنہائی میں کر لیں. کریں تو صحیح، بات تو کریں اس سے کہ پروردگار تو نے جو اس مہینے کے گھنٹوں میں، ہواؤں میں عبادت رکھی ہوئی ہے، میں اس کو کب محسوس کروں گا؟ میں کیوں لاسٹ ہو رہا ہوں اس کائنات میں کیوں مس کر رہا ہوں چیزوں کو، جبکہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے کب آواز آئے گی، مجھے کب آواز آئے گی کہ یہ دریا کی لہریں بھی، سمندر کی لہریں بھی تیری تسبیح پڑھ رہی ہیں پروردگار، یہ درخت بھی تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہی ہوں پروردگار. لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا بھٹک گیا ہوں، تھوڑا بچوں کی طرح خواہشات کرنے لگ گیا ہوں والے. جب ایک ماں باپ ایک بچے کو پروردگار معاف کرتے ہیں، تو رحمان ہے، تو بھی معاف کر دے مجھے اس مہینے میں. اگر تو خود نہیں دے گا، عزیزان محترم، دعا ابو حمزہ عثمانی، پروردگار تو نے مجھے نکال دیا مگر میں نہیں جاؤں گا تیری بارگاہ سے. میں کہاں جاؤں؟ میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ کہاں ہے؟ لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار نہیں ہے. دعائے کو محل. عزیزان محترم، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ اس مہینے میں سسٹم کوئی اور ہے، تو میں بھی اپنے اس سسٹم کو آگے بڑھوں. عزیزان، تو مبانی تربیت جو ہے وہ آگے کافی سارے ہیں کہ بہرحال میرے پاس جو ہے وہ آپ کی گھڑیاں بھی تیزی سے بھاگتی ہیں، اور آپ کے ذہنوں کے حدود بھی جو ہیں وہ بہرحال ایک حد تک ایک چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ بہرحال ہم گفتگو اتنی کریں جس پہ ہم عمل کریں، یہ بھی صحیح ہے. لیکن بہرحال عزیزان محترم، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے بندوں میں اپنا شمار کروا سکتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں. اگر تیری بندگی نہیں کر پائے تو پھر ہم اپنے نفس کی بندگی کریں گے، اور نفس تو انسان کو نہیں چھوڑتا. آپ اس لیے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر ویٹ نہ کریں. اگر غلطی ہو، انسان سے غلطی ہوتی ہے، میرے سے غلطی ہوتی ہے، سب سے غلطی، فوراً پلٹیں، فوراً پلٹیں، استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں. جوان کہتے ہیں ہم سے غلطی بار بار ہوتی ہے، خدا کہہ رہا ہے بار بار آ جاؤ. خدا تو منع نہیں کر رہا، لیکن تم صدقے دل سے شرمندہ ہو. شرمندگی ضروری ہے. اب انسان شرمندہ ہی نہیں ہوتا تو خدا نہ کرے کہیں ایسا ہو کہ ہمارے دلوں پہ کہیں اتنی لیئرز آ جائیں کہ پھر ہمیں برائی نہ لگے. اس لیے اگر آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو آتا ہے تو آپ خدا کا شکر کریں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے دل نرم ہے، ابھی کیپیسٹی ہے، ابھی آپشنز ہیں، اور یہ ہم لیں. عزیزان محترم، یہ گریہ بڑا ضروری ہے.
یہ جو بہرحال ہم یہاں پہ تو اتنا مصاحب نہیں کرتے اوپر، ماہ رمضان میں استاد پناہیان کہتے ہیں کہ ہر شب ہر رات اپنے آنکھوں کو کربلا لے کے جاؤ، ہر رمضان حسینی ہو، ہر روزہ ایسا ہو، پھر دیکھو تمہارا روزہ کہاں تمہیں لے کے جاتا ہے۔ یہ کمال ہے، یعنی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ اتنا ٹائم زون گزرنے کے بعد بھی، اور ہم اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں فزیکلی کربلا سے، بٹ دے الاؤ اس ٹو کنیکٹ اینی ٹائم۔ یہ ان کا کمال ہے۔ یہ امام حسین کا عرفان ہے کہ جو امام حسین کا نام بھی لے تو لوگوں کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں۔ یہ کتنا انسان کامل ہے کہ جس نے ٹائم اور اسپیس کو بریک کر دیا ہے، یعنی لا مکان اور لا زمان ہے وہ خدا جس خود لا مکان اور لا زمان ہے۔ اس نے اس درس کو ہر زمانے میں، ابھی لوگ لا مکان لا زمان کر کے خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، نہ، یعنی ہم جس زون میں رہتے ہیں، جب سے ہمارا ٹائم زون ہے 100 سینچری 200 سینچری 300 400، ہم 1400 کے اوپر آ چکے ہیں، ہم کربلا سے کتنے دور ہیں، اور ہر جگہ پوری دنیا کے اندر لوگ ہیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ جگہ اور ٹائم نہیں دیکھتا، اور یہ ہر جگہ ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنا بھی کوئی ڈیتھ ہو جائے تو ہم مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین ہر ٹائم زون کے اندر اپنے آپ کو لے کر آ گئے ہیں۔ اب اٹس اپ ٹو اس کہ اب ہم اپنے آپ کو کیا اس راستے پر لے کے جا سکتے ہیں کہ جو امام حسین چاہتے ہیں۔ پوری کائنات لوگ امام حسین کی طرف توجہ کر دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ اربعین پہ جاتے ہیں، کتنے ملینز لوگ کہاں جاتے ہیں، کیا خواہش ہے ان کو کیا خواہش ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کربلا پہنچ جائیں، اور عراقی تو کربلا جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اندر بھی نہیں جاتے کیونکہ رش اتنا ہے، ان کو الاؤ یہی ہوتا ہے کہ بس وہ باہر سے جائیں، اور آغا سستانی کہتے ہیں کہ آپ آئیں، وہ بس جاتے ہیں، یوں زیارت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، زیارت اربعین پڑھی وہ چلے گئے۔ یعنی اتنے لوگوں کی نگاہ حسین کی طرف، اور آپ کبھی غور کریں امام حسین کی نگاہ کہاں ہے؟ امام حسین اپنی خدا کی بارگاہ میں سجدے میں ہے کہ پروردگار تو راضی ہو جا۔ امام حسین نے پورے کربلا کے اس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ مقتل یہی بیان کرتے ہیں کہ جتنا وقت عاشورہ کا عصر کے قریب ہوتا گیا، امام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا۔ خب یہ اصل ہے۔ امام حسین ہم سب کو بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم گرو کریں، اور دیکھیں جب تک ہم اپلفٹ نہیں ہوں گے، ہم اپنے وقت کے امام کی اس فورس میں نہیں جا پائیں گے، کیونکہ ہمیں اپلفٹ کرنا ہے، اس میں ہمارا ظاہر، ہمارا باطن سب جو ہے وہ اسی کمال پر پہنچے، اور لوگ پہنچے کمال پر۔ کیسے لوگ تھے کہ جو عشق کی حد تک اپنے وقت کے امام کے پاس تھے۔ کتنے لوگوں نے بولا کہ مولا، جب چھٹے امام نے کہا کہ تم ہمارے جد کی زیارت کرتے ہو، کہا مولا سال میں، کہا سال میں، کہا مہینے میں، کہا ہفتے میں، نہیں مولا کیسے، کہا روز، کہا مولا کیسے ممکن ہے، کیسے کر سکتے؟ کہا کھلے آسمان کے نیچے جا کر 3 دفعہ کہا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، 3 دفعہ تم زیارت کر لو گے۔ خوب یعنی ہمیں یہ ہر جگہ سے اپنے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال ہم اپنے رمضان کے ان گھنٹوں کو، ان ساعتوں کو اپنے ذات کے ساتھ کنیکٹ کریں، دیکھیں کہ ہاؤ آئی ایم یوٹیلائزنگ دیز تھنگس، اور پھر آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں، دیکھیں اپنے لیے پیرامیٹر رکھیں۔ جب ہم اپنے بزنس کے لیے رکھتے ہیں فلو چارٹ، ایکسل کی شیٹیں، کہ پچھلے مہینے میں نے اتنا کمایا،
اس مہینے میں نے اتنا کمایا، میری سیل کا گراف کیوں گر گیا؟ میں ریزنز ڈھونڈتا ہوں، وائی ہم اپنے گراف کو کیوں نہیں نوٹ کر رہے؟ اور جو میں خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم باہر لوگوں کو دیکھیں، آئیں اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو اندر دیکھتے ہیں کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اس رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اس مہینے کے اندر ہیں، ماہ رمضان ہے، پروردگار جو اپنی مصیبتوں میں مشکلات کے اندر ہیں، خاص طور پہ کومروں میں جو ہمارے مومنین ہیں، اور جہاں جہاں بھی مسلمان، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو اس رحمت کے مہینے میں دور فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مجھے بھی کچھ لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، حاضرین مجلس میں جو لوگ بیمار ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کسی نے آپ کو بھی کہا ہوگا، پروردگار ان سب مریضوں کو اس ماہ مبارک میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔